السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ IBI ٹائمز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چودھری۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ایجوکیٹڈ خواتین معاشرے میں کس طرح سے کام کر رہی ہیں، اور ان ایجوکیٹڈ جو خواتین ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی سے جڑے ہوئے سوالات کے جواب دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مس عمیرہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے شو کی جانب۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے گیسٹ کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عمیرہ۔ ان سے آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ فیمیلس کی جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور جو ایجوکیشن حاصل کر لیتی ہیں ان کے لیے کام کرنا کتنا ضروری ہے، انہیں کام کرنا چاہیے یا ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کافی زیادہ سوالات کے جواب لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ واٹس اباؤٹ یو؟ الحمد للہ آئی ایم فائن۔ اچھا، ہم بات کرنے والے جیسے خواتین کے حوالے میں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام خواتین کی ایجوکیشن پہ کتنا زور دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ خواتین کی ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ بہت ضروری تصور کرتا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ بالکل۔ تو اس میں ہم بات کریں ہماری سوسائٹی کی، اور آج بھی اگر ہم بات کریں، خواتین جو ہے ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ جو لڑکے ہیں ان کی تعلیم پہ یا ان کے لیے اچھا اسکول منتخب کیا جاتا ہے، اچھا کالج دیکھا جاتا ہے، یا باہر پڑھنے کے لیے جو ہے نا پریفر کیا جاتا ہے کہ لڑکے ہی جائیں۔ تو لڑکیوں کو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ جنہوں نے ابھی تک مطلب بھیجنا شروع کر دیا، لڑکیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں تو ابھی بھی لڑکیاں ہی پیچھے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لڑکیوں کا بھی اس میں وہ بڑا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اچھا، دوسرا اگر ہم دوسرے اندر سے دیکھیں تو جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جو ایک مرد ہے اس نے ہی جو ہے نا اپنے خاندان کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے، خاندان کو اس نے چلانا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ہمارا جو لڑکے ہیں، ہمارے جو بیٹے ہیں ان کو پڑھانا چاہیے، اور خواتین جو ہیں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، انہوں نے الٹیمیٹلی اپنا گھر سنبھالنا ہے، اپنا ریلیجن سنبھالنا ہے، تو ان کو ایسا اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس چیز کو بالکل نظر انداز کر جاتے ہیں کہ جو ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، انہوں نے صرف جو ہے وہ گھر نہیں سنبھالنا، انہوں نے ہمارے بچے بھی تو سنبھالنے ہیں۔ وہ جو ہے نا یہ فیمس اور عام بات ہے کہ ایک مرد پڑھا لکھا ہو تو وہ ایک مرد پڑھا لکھا ہے، لیکن اگر عورت پڑھی لکھی ہے، عورت تعلیم یافتہ ہے، تو پھر پوری آپ کی نسل جو ہے نا وہ پڑھی لکھی ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے ایک ایسی فیملی پہ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ ایک ایجوکیٹڈ جو ہونا یا ایک ایتھکس ہونے کا الگ بات ہوتی ہے۔ اس میں ایسی بہت سی خواتین ہیں جو مطلب پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن وہ اچھی فیملیز جو ہے نا وہ ان کی ہیں، لیکن بہت سے ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے ارد گرد لوگ؟ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو ان ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، جو ان ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں نا، دیکھا جائے تو مطلب میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، لیکن بہرحال ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ خود بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں دوسروں کی، ان میں کمپلیکس آ جاتا ہے۔ جب ان میں کمپلیکس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے بچوں میں بھی کمپلیکس آ جاتا ہے۔ بالکل، وہ نیگیٹیوٹی بچوں اور بچوں میں بھی وہ نیگیٹیوٹی جاتی ہے، وہ خام خواہ کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو بھی آپ کے مسائل ہو، چاہے فائنینشلی ہے، چاہے خاندانی مسائل ہیں، چاہے ازدواجی مسائل ہیں، ان کو جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہیں۔ وہ سولوشنس کی طرف جانے کی بجائے جو ہے نا وہ ان کو ایکسیجریٹ کرنا ہی بہتر سمجھتی ہیں۔ ایشوز ہیں سالو نہیں کرتی ہیں، بلکہ جو پرانی چیزیں ہیں اس کو یہ ڈسکس کرتی ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، تاکہ اگر ایک ایجوکیٹڈ وومین ہے تو وہ اس کے سولوشن کی طرف جائے گی۔ ڈیفینیٹلی جو پڑھی لکھی خاتون ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں بیٹھے ڈسکس کرے لوگوں کو، اس کے پاس اپنے بڑے کام ہوتے ہیں اپنی زندگی سے ریلیٹڈ۔ اگر ہم بات کریں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد مس عمیرہ ایسی ہے کہ اس میں لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، لیکن انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کی ڈگریاں وہیں پہ ویسٹ ہو جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ نے نا اکثر یہ انسٹاگرام یا جو واٹس ایپ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ اسٹیٹس ضرور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو خود سے زیادہ کامیاب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہے آپ کا باپ۔ تو ڈیفینیٹلی باپ کی جگہ تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال وہ مرد جو اپنی بیویوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں، فار ایگزامپل MBBS کسی نے کیا ہوا ہے یا کسی نے جو ہے نا وہ انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور اس کو وہ کہیں گے کہ تم گھر بیٹھ جاؤ، تم نے بھی نہیں کرنے جاب وغیرہ، تو بیسیکلی نا وہ اس کی ترقی سے نا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے کامیاب نہ ہو جائے، آگے نہ بڑھ جائے اور ہم سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائے۔ تو جو مرد اپنی جو ہے بیویوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ، نہ صرف بیویوں کے ساتھ بلکہ اپنی بہنوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کے کریئر گولز میں،
اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے کریئر گولز میں, اپنی بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے کریئر گولز میں, بے شک وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بہادر جو ہے نا بریو مرد ہیں. بالکل. تو اور دوسری میں یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں آپ نے نا ایک مطلب فار ایگزامپل MBBS کی ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم. آپ نے اپنے پیرنٹس کا بہت اس میں پیسہ لگوایا ہے, آپ نے گورنمنٹ کا, اگر آپ نے گورنمنٹ کا سے کیا تو گورنمنٹ کا آپ نے بہت بیچ میں پیسہ لگوایا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ گھر بیٹھ جائے تو یہ ملک قوم کا آپ سرمایہ بالکل ضائع کر رہے ہیں. پھر آپ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی آنے والی جو نسل ہے نا ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر بننے کی طرف نہیں جائے گا. وہ یہی کہیں گے کہ بھائی جب ہم نے گھر بیٹھنا ہے تو ہم اتنی محنت کیوں کریں. بے شک MBBS میں محنت لگتی ہے تو وہ سرنڈر کر دیں گے آپ کی آنے والی نسل جو ہے نا, وہ یہ کہے گی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب مطلب ہماری ماں ہے وہ اتنا پڑھ لکھ کے MBBS کر کے بھی گھر بیٹھی ہوئی ہے, ہم نے بھی کل کو یہی کرنا ہے تو رہنے سے پھر وجہ کیا ہے اتنی زیادہ جو ہے نا پڑھائی وغیرہ کرنے کی. بہت سی ہماری سوسائٹی میں سے لوگ بھی ہیں, لڑکیاں بھی خود بھی ہیں کہ ہم نے شادی کے بعد کون سا کام کرنا ہے. بہت سی لڑکیوں کو مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے. لڑکیاں خود بھی نہیں پڑھتی اور کئی جو بیچاری پڑھتی ہیں پھر ان کو جاب کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اور کئی میں جگہ پہ ایسے دیکھتی ہوں کہ ان کا سامنا اگر دیکھا جائے تو شادی کے بعد بہت زیادہ لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ کی کوئی اچھی انکم نہیں ہے یا خدا نخواستہ آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ وہ دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں, یا کوئی کام ہے تو اتنی اس کی ارننگ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنے خود کو جو ہے نا وہ لے کے چل سکے. تو اس میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ چیز کس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی جو جیسے کہ علم حاصل کرنا وہ ہر مرد اور عورت کا فرض ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ہر ایک کا حق بھی تو ہے, اس کو دینا چاہیے. ایک اچھا نام, ٹھیک ہے, ایک اچھی تربیت, ایک اچھی ایجوکیشن ہر ایک بچے کا, چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے, اس کا بہرحال حق بھی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, ان کو کوئی اگر آپ ان کو فل فلیج جو ہے ڈگری پروگرامس کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے تو ان کو کوئی اسکلس دیں, ان کو شارٹ کورسز کروائیں, لیکن پلیز اس قابل بنائیں اپنی بچیوں کو کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں. بالکل. اور اپنی جو ضروریات ہوتی ہے, اپنی خواہشات ہوتی ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, ان پہ بندہ کمپرومائز کر بھی لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کی پہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو ایک جو کانفیڈنٹ مدر ہے نا وہی آگے سے اپنے بچوں کو پازیٹیو اور کانفیڈنٹ بنا سکتی ہے. اور ایک جو ہے فار ایگزامپل کوئی واپس گھر آ کے کوئی عورت بیٹھ گئی ہے, ٹھیک ہے, اپنے بھائی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, اپنے فادر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو نہ جان بوجھ کے ہی ایسے لگے گا جیسے اس کے گھر والوں کا لائک اس کی بھابھی کا ہی چاہے رویہ چینج ہو گیا اس کے ساتھ. پھر وہی چیزیں وہ اپنے جو ہے نا وہ بچوں کو بتائے گی کہ بھائی تم لوگ یہ چیز استعمال کر رہے ہو, اس وجہ سے تم لوگ کی مامی ایسے کر رہی ہے. نیگیٹیوٹی جو ہے نا بہت زیادہ پھیلتی ہے اور بچوں پہ سخت ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا پلیز ایجوکیشن دے تاکہ یہ ساری بچیاں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں, ان کے پاس جھکنا بھی ہو اور وہ جو ہے نا کانفیڈینس کے ساتھ جو ہے نا وہ سروائیو کر سکیں. بالکل. اس پہ اگر ہم بات کریں, بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں, انہیں کام کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, گھر بھی دیکھ رہی ہیں, اس کے علاوہ اپنا کام بھی دیکھ رہی ہیں, لیکن پھر بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے, سسرال والوں کی طرف سے بہت زیادہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں, تاکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ان کی بہو باہر جا رہی ہے, ڈیفینیٹلی ان کے اپنے گھر کے بچوں کے لیے جا رہی ہے, اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے, کم از کم بجائے اس کے کہ جیسے آج کا جو معاشرہ ہے, آج کا جو وقت ہے, بہت مشکل وقت ہے, ایک بہت زیادہ چیز جو ہے نا مہنگی ہو چکی ہے. تو اس میں ایک پازیٹیو میسیج آتا ہے کہ اسے مینٹلی پیس بھی چاہیے ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کام کرنا ہے, ریفریش ہونا ہے, پھر کام پہ آنا ہے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایسی خواتین کے لیے؟ آپ خود ورکنگ وومین ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہی کہوں گی کہ یس جو بھی ایک خاتون ہے نا اس کے لیے بہرحال جو ہے نا وہ لائف میں بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے, صحیح ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جب آپ کی لائف جو ہے نا وہ مینس آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو فیوریبل کنڈیشنز کبھی نہیں ملیں گی, کہیں نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا جو ہے وہ وقت بدلنا ہے, تو اس کے لیے آپ کا جو ہے نا وہ جذباتی طور پہ مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے, بہت زیادہ, صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو, مطلب اگر آپ کے گھر میں انکم آ رہی ہے, آپ کے ہسبینڈ کی سیلری آ رہی ہے 50,000 ہے, اوکے, تو وہ کہ جی 50,000 ہی ہے, لیکن اگر آپ کی مسز کی بھی اسپوز دیٹ کہ 50,000 آ رہی ہے تو وہ 50-50 بنا کے 1,00,000 بن جاتا ہے. بالکل سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ جو ہے نا بجائے اس کی کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی یس ہمارا بیٹا جو ہے اس کو پریشانیوں میں ڈالنے کے بجائے بہو نے اس کا جو ہے نا وہ ساتھ سنبھال لیا ہے, بالکل. اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے
اس کو جو ہے نا وہ ایڈمائر کرنے کی بجائے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں ہی مقابلے شروع کروا دیے، بالکل اپنے بیٹے کو پمپ کروانا شروع کر دیں گے کہ یہ دیکھو بھائی یہ تم مطلب کچھ ہلکی سی بھی کوئی بات بول دو یا کچھ بھی، تم پہ روب جا رہی ہے، تم پہ یہ کر رہی ہے، تم پہ وہ کر رہی ہے. عجیب جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے پاکستانیوں نے ہر جگہ اور ہر طرح سے. ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے بٹ ہو رہا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی نہیں، دیکھو میری بات سنو، صرف ایک بات پہ دھیان دو. وہ کیا ہے؟ جب آپ کی اولاد ہو جاتی ہے نا، تو اولاد سے زیادہ عزیز تو اولاد کا باپ بھی نہیں ہوتا، جو صاف بات ہے. صحیح ہے. تو پھر کوئی ایسا رشتہ جو آپ کے راستے میں روڈیٹ کھانا چاہ رہا ہے، تو آپ ان روڈوں سے جو ہے نا اٹک اٹک کے گرو نہیں، بلکہ سنبھل کے چلو. بہرحال آپ کے بچوں کے جو ہے نا وہ فیوچر کا سوال ہے. بالکل. اور خواتین کی اگر ہم بات کریں تو خواتین باہر کام کر رہی ہیں تو وہ گھر آ کے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، اور مرد اگر کام کر رہا ہے، اس سے باہر جانا ہے، اس نے گھر آ کے پانی بھی اپنی بیوی سے ہی لینا ہے، بہنوں سے لینا ہے، یا گھر میں جو بھی فیملی ممبر ہے. خواتین پہ زیادہ بوجھ ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو خواتین دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مینیج کر لیتی ہے، اور ایسے میں لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور اگر وہ کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے نا، اس کو کیا ہے، وہ بھی بیٹھ جائے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں بیٹھ جائے، اس کو بھی کوئی مسئلہ نہ پڑے، پھر اور ایشوز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پڑھی لکھی خواتین ہونا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اتنے ایشوز ہیں یا بے روزگاری ہے، اس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو گھر بیٹھی ہوئی ہے. اگر خواتین بھی کام کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے وہ بے روزگاری کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. اگر جیسے آپ نے بات کی کہ میاں بیوی دونوں کے پیسے ملا کے اگر 1 لاکھ انکم بن رہی ہے تو پھر کتنا اچھا ان کے لیے ایزی ہو جائے گا، ہر چیز گھومنا پھرنا یا بچوں کے لیے چیزیں وغیرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے اپنے معاشرے کی. اور جیسے کہ ہماری جو NGO ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بہت جلد لوگوں کو کام ہوتے ہوئے بھی دکھے گا. اور جیسے وہ اس میں خواتین کو ہی ہم نے امپاور کرنا ہے. بالکل. خواتین کو اس لیے ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ خواتین کی جتنی مرضی ہی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اگین اینڈ اگین اس ایشو کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تک پریکٹیکلی کام نہیں ہوگا نا تو لوگوں کو نہیں دکھے گا. تو اس لیے جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس NGO کو رن کرنے کا، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا، لوگوں کو اسکلس سکھانے کا. IBA کالج میں جو انکیوبیشن سینٹر بنا ہے اس میں ڈفرینٹ جو ہے چیزیں جو ہے یہاں پہ دکھائی گئی ہیں، سیٹ اپس لگائے گئے ہیں، تاکہ جو لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو یہاں پہ جو ہے نا سیٹ اپ لگا کر دیا جا سکے. وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے اسکلس سیکھ کے دوسروں کے لیے بھی کام کا جو ہے نا وہ ذریعہ بن سکے. اچھا میرا آپ یہ بتائیں کہ اس جو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے انکیوبیشن سینٹر بنایا تھا، اس کے پیچھے کتنی محنت ہے؟ کیسے سوچا آپ لوگوں نے کہ آپ نے خواتین کو ہی امپاور کرنا ہے، اور سیالکوٹ کے ایسے علاقے میں سیٹ اپ لگانا کتنا مشکل تھا؟ بہت مشکل تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ سمجھانا بہت مشکل ہے انکیوبیشن سینٹر کا، ٹھیک ہے. اور بہت بلکہ کہنا چاہیے کہ 98% تو لوگ جو ہے نا وہ بزنس انکیوبیشن کے جو ورڈ سے ہیں وہ انفیملیئر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. مطلب باہرحال یہ ایک مشکل بات ہے. دوسرا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مسئلے تو ہیں ہی ہیں، لیکن انہوں نے مسئلے دل سے لگائے ہوئے ہیں. بالکل سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، دکھی ناراض طبیعت ہوتی ہے ان کی بڑی، کہ ان کو ایک تو وہ جو ہے نا ان کے مسئلوں کے سلوشن کی طرف جاؤ، دوسرا ان کو جو ہے نا وہ ایموشنلی بھی پیمپر کرو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بہرحال. لیکن چلیں خیر، اب ہمیں اس سے تو کنسرن نہیں ہونا چاہیے نا کہ مشکل ہے یا آسان ہے، کرنا ہے تو بس کرنا ہے. ہمیں کام کی طرف فوکس کرنا چاہیے. کہتے ہیں جب انسان کام پہ فوکس کرتا ہے، اپنے کام کو لے کے چلتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، تو اس سے جو ہے نا پازیٹیو افیکٹ اس کی پرسنالٹی میں بھی آ جاتا ہے. وہ کچھ کر رہا ہے، اپنے لیے بھی کر رہا ہے، لوگوں کے لیے بھی کر رہا ہے. تو لڑکیوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے اینڈ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف دیکھیں کہ آپ کو کوئی سپورٹ کرے. آپ خود کو تو سپورٹ کرے نا پہلے. بالکل. دو کسی نے نرم جملے بولے نہیں ہیں کہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی، ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اینڈ وائی، لیکن بہرحال ہوتا یہی ہے. عجیب و غریب ہاپ بننا شروع کر دیتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت سے تب سامنا ہوتا ہے جب وہ جو ہے نا آٹے اور دال کے بھاؤ معلوم ہوتے ہیں. ایسا ہی. تو پلیز کائنڈلی لڑکیوں سے تو میں یہی کہوں گی کہ کائنڈلی خود کو سپورٹ کریں اور حقیقت کی دنیا میں رہیں. یہ عجیب و غریب خیالات کی دنیا سے باہر نکلیں. خود کو جو ہے نا وہ امپاور کریں، خود کو جو ہے اپنی پرسنالٹی کو اسٹیبل کریں، اپنے لیے وہ آپ قابل بنیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، تاکہ کل کو کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑے. اور انسان کا خود انسان کی پرسنالٹی اس قابل ہو تو وہ دوسروں کے لیے بھی کام کر سکتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. بالکل.
اور ہمارے یہاں پہ جو بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات ہے. جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی بیٹی کو ضرور پڑھائیں. ایک لڑکی کا آج کے معاشرے میں پڑھے لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لڑکے کہتے ہیں کہ روڈ پہ بھی سو کے گزارا کر سکتے ہیں، وہ روکھی سوکھی کھا کے یا کسی ریڈی لگا لیں گے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب کر کے جو ہے نا وہ کام کر لیں گے. لیکن لڑکیوں کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی، ایک اچھی جاب کریں گی، اپنا بھی جو ہے نا وہ پیٹ پال سکتی ہیں، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے جو ہے نا فیور لینے کی بجائے ان کے لیے کچھ کر سکیں گی. اسی طرح کے ٹاپک آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے شو پسند آ رہا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.